الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین خاتم النبیین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ اجمعین۔ قابل احترام اسٹیج پر تشریف رکھنے والے ذمہ داران جماعت، قابل احترام حاضرین اور نہایت معزز محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ایک صاحب ہمارے ساتھیوں میں تھے یہاں، اب وہ نیچے چلے گئے، آپ تو یہاں آئیے۔ دل بدلی اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے یہ کانفرنس کے ذمہ داروں سے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اور تین تقریریں ہوئی، کچھ میں بھی عرض کروں گا، اس سب کی رویداد پرنٹ میں کتابی شکل میں آنا چاہیے تاکہ وہ کتاب ہم لوگوں کو دے سکیں، مہیا کر سکیں اور اس کا فائدہ اور زیادہ وسعت پذیر ہو انشاءاللہ۔ دو باتیں یہ ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے سن 89 میں امریکہ شکاگو میں اسی طرح ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں نے ایک مقالہ پڑھا تھا۔ اس مقالے کے کچھ حصے، سب تو نہیں، کچھ حصے سناؤں گا انشاءاللہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ کانفرنس ہم کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہیں، کیا اسباب ہیں کانفرنس کے۔ کچھ تو باتیں بتائی ہمارے ساتھی سیکریٹری افام نے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ کافی نہیں ہے۔ کچھ ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم یہ باتیں، یہ کانفرنس کیوں کر رہے ہیں۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہیں، جو چیلنجز سامنے آتے ہیں، یا اسلام کو مشتبہ کرنے، گڑمٹ کرنے اور اس کے خلاف رائے بنانے کی جو انتظامات ہوتے ہیں، جو افواہیں پھیلتی ہیں، جو تنظیمیں اٹھتی ہیں، ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم نکھرے اسلام کو، ستھرے اسلام کو، قرآن حدیث کے مستند اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ جو عرضہ سرائیاں، بےہودگیاں اور غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں اسلام کے بارے میں، کفر الگ ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے، اور کفر و اسلام کے درمیان خلط ملط نہ رہے۔ اس کام کے لیے ہم نے یہ کیا۔ صرف پاکستان میں، جیسا کہ ابھی مولانا شبیر صاحب نے بتایا تھا کہ سن 1974 میں پاکستان میں اس کو اقلیت قرار دیا گیا، قادیانیت کو، اور بتایا گیا کہ یہ کفر ہی کفر ہے، ان کو ایک اقلیت کی حیثیت سے، غیر اسلامی اقلیت کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے اور یہ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ وہاں ہوئی، پوری دنیا میں تو نہیں پھیل سکی۔ پوری دنیا میں ان کی ریشہ دمانیاں موجود ہیں اور ہمیں ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر مقام پر یہ واضح کرنا پڑ رہا ہے۔ آج کل انڈیا میں بھی بہت کام ان کا مشرقی پنجاب میں ہو رہا ہے،
امریکہ میں بہت کام ہو رہا ہے، یہاں بھی ہے، کینیڈا میں بھی بہت بڑا کام ان کا ہو رہا ہے۔ تو یہ اپنی غلط فہمیاں، اپنی ریشہ دوانیاں، اپنی غلط توجیہات اور غلط فلسفے ہر جگہ بیان کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہماری ایک ضرورت تو یہ ہے کہ وہ سادہ نو مسلمان جو اسلام کو پوری طرح نہیں جانتے اور بہت آسانی سے بہک سکتے ہیں، ان کے سامنے ہم دو باتیں رکھیں۔ ایک یہ کہ اے مسلمانوں، اسلام سے ناواقف ہونا بہت بڑا جرم ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے ناواقف ہونا اور اسلام کو نہ جاننا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی تاریکی ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو پاک کرو اور علم حاصل کرو، قرآن کو سیکھو، حدیث کو سیکھو، دین کا علم سیکھو، دین کو معلوم کرو، اسلام کو جاننے کی کوشش کرو۔ اسلام کو جب آپ جاننے کی کوشش کریں گے اور اسلام کو جان لیں گے تو پھر غلط چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کے سامنے کلیئر کٹ بات آئے گی کہ یہ سب غلط ہے اور وہی صحیح ہے جو قرآن و سنت میں بتایا گیا۔ ایک بات تو یہ، ایک ضرورت تو ہماری ہے۔ دوسری ضرورت ہماری یہ ہے، اسے خاص طور پر سماعت فرمائیں۔ ابھی ہم نے مولانا شبیر صاحب سے سنا، مولانا انس صاحب سے سنا، ڈاکٹر ظفر اللہ صاحب سے سنا، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اور بڑے عالمانہ انداز میں، دانشورانہ انداز میں ہمیں یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے۔ یہ انہوں نے بہت سنجیدگی سے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ کام پورا ہو گیا۔ حالانکہ کام پورا نہیں ہوا، کام شروع ہوا یہاں سے۔ اس لیے کہ دنیا میں برائیاں، خرابیاں، تباہیاں، بربادیاں، گمراہیاں پھیلائی جاتی رہیں گی قیامت تک۔ نبی اب آئے گا نہیں کوئی، تو یہ کار نبوت جو ضرورت ہے ہماری، وہ کیسے پوری ہوگی؟ اس کے لیے یہ بتانا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں، امت یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب کار نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت قیامت تک انجام دیتی رہے گی جو اپنے اپنے دور میں انبیاء نے انجام دی۔ تو کام شروع ہوا، کام ختم نہیں ہوا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اب امت، خاتم النبیین کے تقاضے کیا ہیں امت پر، ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں امت پر، امت کو کرنا کیا چاہیے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ نبیوں کو خاتم النبیین مان کر اب کیا کریں، کیا ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر عائد کی، یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات قطعی طور پر ذہنوں میں جمنا چاہیے، دل میں پیوست ہونا چاہیے، پختہ عقیدے کی حیثیت سے ہمیں اسی بات کو بھی ماننا چاہیے، اور اس کے لیے جو علمی دلائل ہو سکتے ہیں وہ سب ہمیں فراہم کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں سب کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہر نبی پر اتنی بات کافی ہے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، ایمان لائے نوح علیہ السلام پر، ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام نے جو عقیدہ دیا ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان لائے اس پر حقیقت پر کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ اس پورے عقیدے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بات کہ آپ خاتم النبیین ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے،
اور جو شخص قرآن کے ایک حرف کا، ایک لفظ کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور مسلمان کو جب قرآن سے یہ معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اصل میں قصہ چل رہا ہے حضرت زید کا، جن سے نکاح ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ایک بہن زینب تھی، ان سے نکاح ہوا تھا اور وہ نبھ نہیں سکا، انہوں نے طلاق دی اور اس طلاق شدہ حضرت زینب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ تو عرب کی سرزمین میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ انہوں نے منہ بیلے بیٹے کے کس بیوی سے، بیوہ سے یا مطلقہ سے نکاح کر لیا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، زید کے باپ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ ان کو نکاح کرنا اس لیے ضروری تھا کہ منہ بیلے بیٹے کی مطلقہ وہ بیٹی نہیں ہوتی یا بہو نہیں ہوتی اس لیے، بلکہ غیر ہوتی ہے اور اس سے نکاح جائز ہے۔ اور یہ ثابت کرنا کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہی ثابت کر سکتے تھے ان سے نکاح کر کے، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جس سے توقع کی جائے کہ وہ اس رسم کو توڑے گا اور اس غلط قانون کے خلاف عمل کرے گا۔ یہ پس منظر ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کے سلسلے میں بعض گمراہ کن لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ خاتم کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان پر نبوت ختم ہو گئی، حالانکہ لغت کی کتابیں دیکھیں تو خاتم جیسے میں کہوں میں نے یہ کام شروع کیا، ایسے ہی یہ کہتا ہوں یہ کام ختم کیا، تو اس ختم کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں، عربی میں بھی بولتے ہیں۔ تو اختتام ہو گیا نبوت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس معنی میں ہے لغت میں، اور قرآن میں بھی اسی معنی میں۔ اور قرآن کے سب سے بڑے شارح اور قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور قرآن کی صحیح تفسیر کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہوگا؟ انہوں نے یہ اس آیت کا یہی ترجمہ سکھایا، یہی مفہوم بتایا۔ ان کی حدیثیں دو ایک پیش کروں گا میں۔ پھر بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہ گمراہی میں ڈالتے ہیں لوگوں کو کہ ختم سے مراد مہر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے ہر بات کے آنے والے نبی پر، یہ گمراہ کن فکر ہے اور گمراہی اور دجل و فریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہی بات مان لیں کہ رسول کی مہر لگی ہوئی ہو تو رسول کا کوئی اشارہ، کوئی قول ہے ہی نہیں ایسا جس میں آپ نے کہیں یہ فرمایا ہو کہ جس پر میری مہر لگی ہوئی ہو اس کو مان لیا کرو۔ اگر یہ بات بھی مان لیں ان لوگوں کی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ صرف غلام احمد قادیانی ہی نہیں بلکہ قیامت تک ہر نبوت کا دعویٰ کرنے والا مایوس ہو جائے، اور مایوس ہو گیا ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی اشارہ، کوئی بات اس طرح کی نہیں ہے کہ جس پر میری مہر لگی ہوئی ہو یا فلاں پر میری مہر لگی ہوئی ہے یا وہ مہر یوں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ تو قرآن سے کلیئر کٹ واضح انداز میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک آیت پیش کی تھی ہمارے ڈاکٹر ظفر اللہ صاحب نے، وہ سورہ بقرہ کی پہلے رکوع کی آیت ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہو چکا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا کہ رسول کے بعد بھی کچھ لوگ آنے والے ہیں تو یہ بھی ہوتا کہ آپ کے بعد جو کتابیں آئیں گی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے، آخرت میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی فرمایا ہے یؤمنون بما انزل الیک، ایمان لاتے ہیں اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو ان سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا۔
اسی میں فلاح ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ فلاح یاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں. قرآن میں ایک بات بھی یہ میں نے عرض کی آپ سے، اور اس کے علاوہ بھی جیسا کہ ان لوگوں نے بتایا آپ کو کہ تمام مفسرین نے بہت سی آیتیں جمع کی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور کلیئر کٹ ثابت ہوتی ہے کہ قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کیا ہے. اور خاتم النبیین کا عقیدہ مسلمانوں کا بنیادی اہم عقیدہ ہے، اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. یہ بہت سی آیتوں میں ثابت کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک اور ہے بات، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. اور ظاہر ہے اس عالمین میں جو لوگ اب تک پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ہیں، وہ جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ بھی ہیں. عالمین میں سبھی انسان ہوں گے، تو سارے انسانوں کا جو اب تک پیدا ہو چکے ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ بھی. سارے انسانوں کا رب اللہ، یہ رب العالمین ذہن میں رکھیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. بہت برکت والا ہے وہ اللہ جس نے کتاب نازل کی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ نذیر بنے تمام عالم کے لیے. اگر عالم میں وہاں مراد، عالمین سے مراد وہاں وہ تمام انسان ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے، تو یہاں وہ کیوں نہیں مراد ہوں گے جو قیامت تک پیدا ہوں گے؟ پھر قرآن نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے، کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ جتنے عالم کے لیے حمد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی حمد جتنے عالم کے لیے ہے، اتنے ہی عالموں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے. اس طرح کی بہت سی دلیلیں، بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں، میں سب کا ذکر نہیں کرتا. ایک بات اور بھی ہے قرآن میں، وہ یہ ہے کہ انبیاء کا ذکر جب آیا ہے تو کذبت قوم لوط للمرسلین، یہ قوم لوط کی طرف فلاں آئے تھے، قوم سمود کی طرف فلاں آئے تھے، قوم فلاں کی طرف فلاں آئے تھے، اور فلاں امت کی طرف فلاں پیغمبر بھیجے گئے، فلاں امت کی طرف فلاں پیغمبر بھیجے گئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آیا، قرآن میں تذکرہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد تم اپنا تعارف اپنے لفظوں میں نہ کرانا، اپنا تعارف ہمارے لفظوں میں کرانا. اور قرآن میں آیت نازل ہوئی، اللہ نے یہ کہا قل یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے محمد کہیے لوگوں سے، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، مشرق و مغرب کے رہنے والوں، قیامت تک پیدا ہونے والے آدم کی اولاد، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم سب کی طرف. تو فآمنوا باللہ ورسولہ، پر ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. تو یہ سب آیتیں جو ہیں قرآن سے یہ ثابت ہے. اب حدیث کا مسئلہ ہے، حدیث میں میں زیادہ حدیثیں نہیں سناؤں گا آپ کو. میں ایک بات اور بھی سنانا چاہتا ہوں، چلیے پھر بعد میں سناؤں گا. ایک حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں آپ کو، شاید ذکر کیا ہمارے ظفر اللہ صاحب نے بھی، ظفر اللہ صاحب نے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری باب خاتم النبیین کی حدیث ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال
اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل رجل بنا بیتن، جیسے ایک انسان ہو جس نے بہت خوبصورت محل اور عمارت تیار کی، فاحسنہ اجملہ، بہت حسین عمارت بنائی، بہت خوبصورت بنایا اسے، لیکن اس نے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اس نے، فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، اب لوگ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو، بہت حسین دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کونے میں یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ اگر یہ اینٹ رکھ دی جاتی عمارت مکمل ہو جاتی۔ تو آپ نے فرمایا فانا لبنت ہو آنا خاتم النبیین، وہ آخری اینٹ اس عمارت کی میں ہوں اور میں خاتم النبیین۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اور اس پر تمام محدثین متفق ہیں اس حدیث پر، اور تمام محدثین اس کو مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے وہ بھی آپ نے سن لی، اب ایک بات اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانی ذہن میں بلوغ آیا، اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے قوموں کے لیے نبی آتے تھے، دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک انسانیت اپنے ذہنی اور فکری بلوغ کے مرحلے میں پہنچ گئی، اور دعوت و ابلاغ کے ذرائع اور وسائل اس قدر وسیع، زودرس، دیر پا اور مؤثر و طاقتور ہو گئے، اور انسانیت ہر لحاظ سے اس مقام پر پہنچ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا جائے، اور حضوری لحاظ سے امت کو ایک ایسا جامع، ہمگیر، ابدی اور آفاقی ہدایت نامہ دے دیا جائے جو رہتی زندگی تک کے حالات پر منطبق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور حضور پر سلسلہ نبوت ختم کر کے دین کو مکمل کر دیا جائے، اور کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان اور اسی مشن کے ساتھ مبعوث ہوئے کہ آپ تمام ادیان باطلہ پر دین حق اور آخری ہدایت نامہ الہی کو غالب کر دیں، اور دین حق کا یہ غلبہ ہر میدان میں ہو، فکر و نظر کے میدان میں، علم و استدلال کے میدان میں، قلب و جان کی تسخیر کے میدان میں، اجتماعیت کے میدان میں۔ اللہ کا ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام باطل دینوں پر غالب کر دے۔ قرآن میں یہ آیت 3 مقام پر آئی، سورہ توبہ میں آئی، سورہ فتح میں آئی، اور سورہ صف میں آئی۔ یہ تینوں صورتیں مدنی ہیں، اور ان آیات میں دین اسلام کے کامل غلبے کی بشارت بھی ہے، اور یہ ہدایت بھی کہ اس اصل دین کا اصل مقام ہو، حیثیت یہی ہے کہ یہ ہمیشہ غالب رہے اور ہر پہلو سے غالب رہے، انسان کے قلب و دماغ پر بھی اس کا غلبہ ہو، انسانوں کے سروں اور جسم پر بھی اس کا غلبہ ہو، اور یہ غلبہ مطلوب ہے نہ کہ غیر مطلوب۔ چنانچہ دور رسالت میں بھی جن فداکاران اسلام اور جن جانثاران رسول نے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، خدا نے ان کی قربانیوں کو شرف قبول بخشا، اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ، اور دوسری چیز وہ جو تم بہت چاہتے ہو، جس کی بڑی چاہت ہے تمہیں، وہ اللہ کی فتح ہے، اللہ کی نصرت ہے، اور فتح قریب مکہ فتح ہو، اور تمہارا غلبہ پورے عرب پر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول سے اللہ نے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت اور خوشخبری سنا دو کہ انشاءاللہ یہ فتح اور یہ غلبہ جلد تمہیں ملنے والا ہے۔ تو تکمیل دین کی آیت نازل ہو گئی اور دین کامل کر دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، یہ سورہ یہ مشکات میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور بہت سی حدیث کی مزید کتابوں میں بھی ہے۔ جاء رجل من الیہود، ایک یہودی آدمی آیا،
عمر بن خطاب کے پاس، خلیفہ ثانی کے پاس ایک یہودی آدمی آیا اور کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، انکم تقرؤون آیۃ فی کتابکم، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، تم اسے پڑھتے رہتے ہو، لو علینا معاشر الیہود نزلت، اگر ہمارے یہودیوں کے ہاں ایسی کوئی آیت نازل ہوتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، اس دن کو عید کا دن کہتے اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی۔ تو پوچھا انہوں نے قال وای آیت، پوچھا خلیفہ ثانی نے کہ بھائی کون سی آیت ہے؟ تو کہا اس یہودی نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ اے محمد، ہم نے آج آپ پر دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے ہم راضی ہیں، پسند کرتے ہیں دین اسلام۔ یہ آیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا واللہ انی لعلم الیوم الذی نزلت فیہا علی رسول اللہ، مجھے وہ دن بھی معلوم ہے جس دن یہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ وقت بھی یاد ہے جس وقت میں یہ نازل ہوئی، شام کا وقت تھا، اور وہ جگہ بھی یاد ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی، وہ عرفہ کا دن تھا اور یہ منا تھا۔ یہ سب فرمایا، جواب میں کہا۔ بھائیوں اور دوستوں، اب میں دو باتیں آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ تورات اس لیے منسوخ ہو گئی کہ اس میں گڑبڑ کر دی ہے یہود نے، انجیل بھی اسی لیے بھی منسوخ ہو گئی کہ گڑبڑ کر دی اس میں جو نصارہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حفاظت کی ذمہ داری یہ تھی یہودی علماء کو اور نصارہ کے علماء کو، تو ان کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ قرآن میں ہے بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، ہم نے ان کو تورات دی تھی، انجیل دی تھی، یہ توقع کی تھی کہ یہ اس کی حفاظت کریں گے، مگر انہوں نے حفاظت نہیں کی۔ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ چھپا رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ غائب ہو گئے ہیں، تحریف کر ڈالی، بدل ڈالا اس کو۔ تو دوستوں، اب آپ سے میں یہ بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ تجربہ کیا اور یہود و نصارہ کے علماء نے تورات انجیل کی حفاظت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء پر بھی بھروسہ نہیں کیا اور یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے تم پر بھروسہ نہیں ہے، اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، اس لیے کہ اس دین کو اور اس نبی کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ جب اس دین کو اور اس نبی کو قیامت تک باقی رہنا ہے تو اس قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ قرآن ہم ہی نے نازل کیا ہے اور قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، اور یہ ہدایت نامہ، کامل ہدایت نامہ قرآن جب قیامت تک باقی رہے گا اور حفاظت محفوظ رہے گا، پھر میں پوچھتا ہوں کیا ضرورت ہے کسی نبی کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا موسیٰ علیہ السلام ہوں یا نوح علیہ السلام ہوں یا کوئی اور پیغمبر ہو جن کو ہم جانتے ہیں، ان تذکرہ شدہ پیغمبروں میں کسی کی مکمل سیرت محفوظ نہیں ہے آج۔ حد یہ ہے کہ یہ یہودی جو آج تک موجود ہیں، ان کے نبی کی سیرت بھی اتنی ہی محفوظ ہے جتنی قرآن میں ہم نے محفوظ کر لی، اس سے زیادہ ان کے پاس نہیں۔ ہمارے پاس ان سے زیادہ محفوظ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ان کے یہاں محفوظ نہیں، اتنی ہی محفوظ ہے جتنی قرآن میں مستند ہے، اور ان سے زیادہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک حرف، ایک ایک واقعہ، جلوت کا، خلوت کا، مجلس کا، محفل کا، جنگل کا، سفر کا، ایک ایک واقعہ محفوظ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو محفوظ نہ ہو۔ یہ ایسی شاہراہ ہے اور ایسا ہائی وے ہے کہ اس ہائی وے پہ چلنے والے کو کہیں ایگزٹ لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ بہت زبردست بات ہے یہ کہ پوری سیرت اللہ تعالیٰ کے رسول کی محفوظ ہے، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک مہینے کی، ایک ایک وقت کی، تنہائی کی، مجلس کی، ہر جگہ۔ اور کسی جگہ بھی ہمیں یہ احتیاج نہیں ہوتی کہ اس معاملے میں کیا کریں۔ اور اے مسلمانوں، آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر زندگی کو بنانا اور سدھارنا ہے، زندگی کو بنانا چاہتے ہیں اور سدھارنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں رہنمائی اور کشش پیدا ہو اور آپ واقعی نمونہ بنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور واقعی آپ کی زندگی میں وہی شان اور اسی کی مثال اور اسی کا نمونہ آپ کی زندگی میں جھلکے اور شخصیت میں جھلکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی قدم اٹھائیں، جب بھی کوئی بات کرنا چاہیں، جب بھی کوئی عمل کرنا چاہیں، جب بھی کسی سے رشتہ جوڑنا چاہیں، کسی سے رشتہ کاٹنا چاہیں، جو عمل بھی کرنا چاہیں، 2 لمحے کے لیے کھڑے ہو کر یہ سوچ لیں کہ یہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیا عمل کرتے، اور آپ کی بصیرت ضمیر جو کہے اور آپ کا علم جو کہے کہ رسول یہ کرتے وہی آپ کریں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، عجیب سی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہاں پر امریکہ میں اتنی دولت تو ہوتی نہیں کسی کے پاس کہ وہ نفت پر کوئی مکان خرید لے، نفت پر کوئی مکان خرید لے، اتنی دولت تو ہوتی نہیں۔ مجبوری ہے ہماری کہ ہم سود پر مکان لیتے ہیں، ہم قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کی جگہ اس ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ سود پر مکان لیتے کہ نہ لیتے؟ لرز گیا وہ شخص، کہنے لگا میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کے بھی سود پر مکان لیتے۔ میں نے کہا زندگی کے ہر معاملے میں یہ سوچ لیجیے کہ میری جگہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو میرے علم کے مطابق، میرے ایمان کے مطابق وہ کیا عمل کرتے اور کیا نہ کرتے۔ اس لیے ہمارے پاس قرآن بھی مکمل محفوظ ہے، سیرت رسول بھی مکمل محفوظ ہے، اور اب قیامت تک کوئی ضرورت نہیں ہے کسی نئے نبی کے آنے کی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ دنیا کے دوسرے مسائل میں تو اختلاف ممکن ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ محدثین ہوں، مفسرین ہوں، علماء دین ہوں، ائمہ کرام ہوں، اور قرآن کی تفسیر لکھنے والے ہوں، کسی کے دل کو بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے۔ ایک چیپٹر میں سناتا ہوں آپ کو، توجہ فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کے لفظ خاتم النبیین کی اس سے زیادہ مستند، معتبر اور قطعی ثبوت اور یقینی تشریح اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول پاک کا ارشاد تو بجائے خود بھی یقیناً سند اور حجت ہے، مگر جب وہ ایک قرآنی نص کی شرح کر رہا ہو تب تو وہ اور بھی زیادہ قوی اور یقینی حجت بن جاتا ہے۔ کیا روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کے مفہوم و مدعا کو جاننے والا اور اس کی تفسیر و تشریح کا حق ادا کرنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن کے نص صریح اور رسول کی اس مستند اور قطعی ثبوت تشریح کے بعد ہمارے لیے گنجائش باقی رہ سکتی ہے
کہ کوئی شخص اٹھ کر اس کے خلاف ختم نبوت کا کوئی اور مفہوم بیان کرے اور ہم اسے قبول کرنا، تو کیا معنی قابل اتفاق بھی سمجھیں، اور کیا قابل اتفاق سمجھنے کے بعد ہمارا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ رسول اللہ نے جب خود تشریف فرما دی شاید کی، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ہم جن امام کے قائل ہیں اور جس امام کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابھی شبیر صاحب نے ذکر کیا تھا خلیفہ رشاد، آج سے تقریباً 26 سال پہلے 27 سال پہلے وہ زندہ تھا، تو وہ تھا ایریزونا کے ایک شہر میں تھا، میں شکاگو میں تھا، بار بار وہاں سے فون آ رہے تھے کہ آپ تشریف لے آئیے، ایک دن کے لیے، زیادہ موقع نہیں ہے، ایک ہی دن کے لیے آ جائیے اور آپ اس سے آ کے گفتگو کر لیجیے۔ تو میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، جو ہمارے امام ہیں ان کا قول یہ ہے کہ ایک کاذب اور جھوٹے نبی سے کسی کا یہ سوال کرنا کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے، جو ہے سوال کرے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ کچھ شبہ ہوگا نا کہ تم سوال کرے گا؟ تو میں نے ان کو یہی جواب میں کہا کہ میں آؤں کس لیے؟ میں آ کے اس سے بات کروں گا تو یہ سوال کروں گا کہ بھائی کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں تو کافر ہو جاؤں گا۔ تو میں کافر ہونے کے لیے نہیں آنا چاہتا، اس لیے کہ جھوٹے نبی سے سوال کرنا اور دلیل مانگنا یہ بھی کفر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس پر امام اعظم نے فرمایا جو شخص اس سے نبوت کی علامات طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصریح تنبیہ اور بار بار مختلف انداز سے تذکیر و تاکید کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام ختم نبوت پر اسی طرح پختہ یقین رکھتے تھے جس طرح توحید اور آخرت پر یقین رکھتے تھے، اور حضور کے بعد جس نے بھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور جن لوگوں نے بھی اس کی نبوت کا تسلیم کیا، صحابہ کرام نے بالاتفاق اس کو جھوٹا اور کذاب کہا اور ان کے خلاف بالاتفاق جنگ کی، اور کسی ایک صحابی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے اس طویل عرصے میں پورا عالم اسلام بر صغیر سے لے کر مراکش اور اندلس تک اور ترکی سے لے کر یمن تک، بلکہ جہاں جہاں بھی اسلام کی آواز پہنچی، دور رسالت سے لے کر اس وقت تک قرآن و سنت کے ماہرین، ائمہ کرام، علماء اسلام، فقہاء، محدثین، مفسرین بالاتفاق تسلسل کے ساتھ یہ مانتے رہے ہیں اور آج بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی نیا نبی مبعوث نہ ہو۔ 6 صدی ہجری کے مشہور عالم دین علامہ شہرستانی اپنی مشہور کتاب الملل والنحل میں لکھتے ہیں اسی طرح جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے بجز عیسیٰ کے، تو اس کے کافر ہونے میں 2 آدمیوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں۔ اب میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیا ہم جو اتنا پختہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس پختہ عقیدے کے نتیجے میں ہم پر ذمہ داریاں کیا کیا عائد ہوتی ہیں؟ تو اس ختم نبوت پر یقین اور عقیدے کے نتیجے میں ہم پر 4 تقاضے، 4 ذمہ داریاں آتی ہیں۔ وقت ہے 10 منٹ ہے تو میں گنائے دیتا ہوں، اس کی تشریح تو نہیں کر سکتا۔ وہ 4 ذمہ داریاں جو آپ پر عائد ہوتی ہیں اسے گنائے دیتا ہوں۔ ایک ذمہ داری تو یہ عائد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا کہ وہ ہم پر دین واضح کریں، دین کی شہادت دیں۔ امت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب قیامت تک تمام انسانوں پر یہ شہید بن کر دین حق کی شہادت دیں اور گواہی دیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی
اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت بنایا ہے، امت وسط، بہترین امت، تاکہ تم شہداء بن جاؤ، گواہی دو دین حق کی تمام انسانوں پر، جس طرح رسول نے گواہی دی ہے آپ کے سامنے دین حق کی۔ اور رسول نے آخر میں آخری دن حجۃ الوداع میں آخری دن ہم سے سوال کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، یاد نہ ہو تو یاد کر لیجئے، یاد رکھیے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ رسول نے ہم سے سوال کیا تھا، ادیت و نصحت، اے مسلمانوں، 1,24,000 کا ہمارا مجمع تھا حجۃ الوداع میں، جب رسول نے یہ پوچھا تھا ہم سے، تو ہم نے جواب دیا تھا، ادیت و نصحت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے حق ادا کر دیا، نصیحت کا حق ادا ہو گیا، آپ نے سب کچھ ہمیں پہنچا دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے اللہ کی طرف دیکھا، اوپر دیکھا اور انگلی شہادت بھی اٹھائی اور کہا، اے اللہ دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں، اللہم اشہد۔ پھر آپ نے انگلی ہٹائی، جھکائی اور کہا، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا۔ یہ 3 مرتبہ کہا تب آپ کو اطمینان ہو۔ دوستوں، بھائیوں، یہ اطمینان ہمیں بھی کر لینا چاہیے کہ ہم جانشین ہیں، امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس شہادت کے منصب پر فائز ہیں۔ آیا ہم بھی یہ اطمینان کر لیں کہ لوگوں تک ہم نے یہ حق پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا، لوگوں تک دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اس ملک میں آپ آئے ہیں، آسٹریلیا میں، یہ تصور نہ کریں کہ روزی کی تلاش میں آپ خود بخود آ گئے ہیں، آندھی کے اٹھائے ہوئے بکھیرے ہوئے دانے نہیں ہیں آپ، بلکہ اللہ نے کسی منصوبے کے تحت آپ کو یہاں بھیجا اور چاہا ہے کہ آپ کے بسنے کے بعد اس ملک کے لوگوں تک اسلام پہنچے، دین پہنچے۔ تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے، یہ ختم نبوت کی ذمہ داری ہے، اب کوئی اور کام کرنے نہیں آئے گا، آپ ہی کو یہ کام کرنا ہوگا، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے وہی ذمہ داری دی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دعوت اللہ دینے والے تھے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اور یہ تڑپ تھی، بے چینی تھی، اضطراب تھا۔ میں آپ کے سکون کی دعا نہیں کرتا، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رسول کی اسی تڑپ کی کوئی بھی رمق آپ کو دے دے، آپ بھی تڑپیں، کوئی رات آپ پر ایسی گزرے جس میں آپ کروٹیں بدلے اور نیند نہ آئے آپ کو، اور آپ یہ سوچیں کہ میں مسلمان ہوں، دین حق میرے پاس ہے، قرآن میرے پاس ہے، رسول کی سیرت میرے پاس ہے، اس ملک میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اس ملک تک میں اللہ کے کتاب اور رسول کی سیرت اور دین حق کا پیغام پہنچا سکا کہ نہیں پہنچا سکا۔ کاش کوئی رات آپ پر اس بے چینی میں گزرے اور میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے جو آپ کی۔ تیسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اگر آپ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں تو سیرت رسول میں ڈھلنے کی فکر کیجیے، اور جو کچھ آپ تھے، آپ کی شخصیت تھی، سیرت تھی، کردار تھا، اخلاق تھے، معصومیت تھی، بھلائی تھی، نیکی تھی، وہ آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھیں، آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام سے برگشتہ ہونے لگے، دور جانے لگے۔ ایک امریکن، وائٹ امریکن کویت میں آیا، ایک مسجد میں اس نے نماز پڑھی، لمبا ترنگا امریکن تھا، وائٹ امریکن تھا، نماز پڑھی۔ کویت کے لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی نماز کے بعد یہ بتانا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، کیا بات؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگوں نے سنتیں پڑھی، جمع ہوئے لوگ، وہ کھڑا ہوا، اس نے حمد و صلات کے بعد کہا، بھائیوں، کویت کے رہنے والے بھائیوں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں کویت آنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ سمجھیں؟ اگر آپ کو دیکھتا تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا، لاتا ایمان کا نہ لاتا۔ ہمارا حال یہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان ہے تو ان کی سیرت میں ڈھلنے کی فکر کیجیے، رحمت بن جائیے۔ اللہ کے رسول رحمت ہے دنیا کے لیے،
ہم جہاں رہیں لوگوں کے لیے رحمت بن کر رہے ہیں. لوگ کہیں یہ اگر ہمارے درمیان نہ رہے تو رحمتیں ختم ہو جائیں گی. ہم رحمت بن کر رہے ہیں. یہ تیسرا تقاضا ہے کہ سیرت رسول میں ڈھلیں. اور سیرت رسول میں ڈھلنے اور رسول کی پیروی کرنے کا صلہ اتنا بڑا ہے، انعام اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑے انعام کی آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنا بڑا انعام ملنے والا رسول کی سیرت میں ڈھلنے کا، رسول کی پیروی کرنے کا، رسول کی اتباع کرنے کا جو انعام ملنے والا ہے بہت بڑا. قرآن میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر تم واقعی اللہ سے تعلق رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، تو اس کی ضمانت یہ ہے، ثبوت یہ دو فَاتَّبِعُونِي کہ رسول اللہ کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. یہ ثبوت ہوگا اس کو اللہ سے محبت. کیا صلہ ملے گا؟ کیا انعام ملے گا؟ کا انعام اتنا بڑا ملے گا کہ اس سے بڑے کسی انعام کا تصور نہیں کر سکتے. کیا انعام ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے بڑی کوئی منزلت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی صلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنا محبوب بنا لے. اور اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لے اس کا کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے اس کی. اور رسول کی سیرت میں ڈھلنے کا نام اللہ کی محبوبیت ہے. یہ تیسرا تقاضا ہے. اور ایک خطرناک بات اور عرض کروں کہ اگر رسول کا نام لیتے رہے اور یہ بھی مانتے رہے کہ ختم نبوت آپ پر ہو گیا ہے، لیکن آپ نافرمانی کرتے رہے، سرکشی کرتے رہے، رسول کی سیرت میں ڈھلے، آپ کی پیروی نہیں کی، آپ جیسی زندگی نہیں گزاری، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے میری سنت کی اتباع کی، مجھ سے محبت ہے، اس کے لیے جنت. اور جس نے میرا انکار کیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری رسالت کا انکار کر دیا. اس لیے عملاً انکار نہیں. اس لیے بہت خوف کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے کہ ہم رسول کا نام لیتے رہے، اس کے لیے صرف جلوس نکالنا، ختم نبوت کے جلسے کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی ہمیں سیرت رسول کے مطابق زندگیاں گزارنی ہوں گی تاکہ اللہ کے محبوب بن سکے اور اس خطرے سے بچ سکے جو رسول نے فرمایا. آخری بات یہ ہے، بس اس پر بات ختم کرتا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ جب آپ رسول پر ایمان لائیں گے اور سب رسول کے تعلق سے بھائی بھائی بنیں گے تو وہ اخوت غیر معمولی اخوت ہوگی، وہ محبت غیر معمولی محبت ہوگی. اس کے لیے بس صرف ایک مثال دیتا ہوں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکات کی روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ایک گاؤں سے چلا دوسرے گاؤں کی طرف جا رہا ہے، راستے کے نکڑ پہ ایک فرشتہ ملا اور اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس گاؤں میں ایک شخص سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کہ تمہارا اس سے کوئی کاروباری تعلق ہے؟ کہا نہیں، کاروباری تعلق تو نہیں ہے. کہا کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا رشتہ داری بھی نہیں ہے. کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اسی کی امت میں ہے جس کی امت میں ہوں، اور یہ رشتہ ہے ہمارا. تو فرشتے نے کہا طبتا، تم بہت خوشگوار ہو، وطاب ممشا، اور تیرا چلنا بھی بہت خوشگوار ہے، وتبوّأت من الجنت منزلا، اور تو نے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. تو مسلمانوں سے محبت پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں اگر رسول سے آپ کو محبت ہے، رسول سے محبت کے نتیجے میں، رسول سے تعلق کے نتیجے میں، ان کی خدمت نبوت پر یقین کرنے کے نتیجے میں ایک ایک امتی سے آپ کو محبت ہونا چاہیے، ایک ایک امتی کی آپ کو فکر ہونا چاہیے.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ 4 تقاضے ہم ختم نبوت کے پورے کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.